أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب وہ کسی لغو سے گزرتے ہیں تو شریفانہ گزر جاتے ہیں. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب وہ کسی لغو بات سے لغو چیز سے گزرتے ہیں تو وہ شریفانہ طور پر گزر جاتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عزیز اور پیارے بندوں کی دو صفات کو بیان فرمایا ہے. ایک ہے جھوٹ اور جھوٹی گواہی سے پرہیز کرنا اور بچنا. اسلام کو جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں اور اسلام کے ماننے والوں کو حضرت حق جل مجدہ حق جل وعلا نے اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور احادیث میں ایسی تربیت کی باتیں فرمائی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کو تو جھوٹ سے تعلق نہیں ہے لیکن اسلام پر چلنے والوں کو بھی اپنے آپ کو جھوٹ سے مکمل طور پر ہر لائن میں بچانا ہے، چاہے وہ گواہی دینے کی بات ہو یا کسی اور دوسرے موقع پر ہو. اور اس کی وعید بیان کی گئی ہے. ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بڑے گناہ بیان نہ کروں. صحابہ کے عرض کرنے پر آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں. پھر آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ بد اخلاقی کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ناحق کسی آدمی کو قتل کر دینا. آپ ٹیک لے ہوئے بیٹھے تھے، آپ سیدھے ہو گئے اور سیدھے ہو کر کے یعنی آپ نے اپنی پوزیشن اور حالت بدل کر کے لوگوں کو اور متنبع کرنا چاہا اور پھر فرمایا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. یہ اسلام میں پسند نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، بلکہ بڑے گناہوں میں جو بڑے سے بڑے گناہوں کی فہرست ہے ان میں یہ گناہ شامل ہے. ہمارے یہاں ریڈی میڈ گواہ کی کوئی سسٹم ہی نہیں اسلام میں کہ معاملہ ہوا تھا کہیں اور ہم تھے کہیں اور پھر کورٹ میں اور لوگوں کے سامنے اس معاملے کے گواہ بن کر کے ہم حاضر ہو جائیں اور کسی ایک آدمی کے لیے جس کا حق نہیں ہے اس کے سامنے بھی ہم اس کے لیے ہم حق ثابت کرنے کے لیے گواہی دے دیں. اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے. اور صرف گواہی کے تعلق تک نہیں ہے کہ گواہی کا معاملہ ہو تب تک یہ کہا جا رہا ہے کہ جھوٹی بات نہ کہو، بلکہ ہر حال میں کسی بھی موقع پر جھوٹ کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع بموقع الگ الگ عنوان سے جن جن راستوں سے جھوٹ امت میں چلتا ہے اور چل سکتا تھا ان تمام پر بریک لگائی. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور ایک صحابیہ نے اپنے بیٹے کو بلایا. ہم کرتے ہیں مٹھی بند کر کے لے آ تجھے کچھ دوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں کیا دینے کا ارادہ تھا، کچھ تھا یا نہیں تھا؟ تو کہا یا رسول اللہ میں نے ارادہ کیا تھا بچہ قریب آئے گا ہم کھجور دیں گے. تو آپ نے فرمایا تو برابر
اگر تمہارا کچھ دینے کا ارادہ نہیں تھا اور ایسے ہی مٹھی بن کر کے بچہ قریب نہیں آ رہا ہے، تو مائیں ایسا کرتی ہیں، گھر میں ذمہ دار ایسا کرتے ہیں کہ لیا تجھے کچھ دوں، اور جب وہ قریب آ گیا تو پکڑ کر کے سبق پڑھنے بٹھا دیا، پڑھ، ہوم ورک کر، نہانے جا، دینا تو کچھ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارا کچھ بھی دینے کا ارادہ نہیں تھا تو تمہارے اعمال نامے میں ایک جھوٹ لکھ لیا جاتا۔ اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہے، اور بچہ پریکٹیکلی سیکھ رہا ہے کہ اس طرح بول سکتے ہیں، کیونکہ بچے کی تختی جو ہے، دل کی تختی، وہ صاف ستھری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ یہ کر تو ہی وہ ایکسپٹ کرے گا اور لے گا، بلکہ اس کے سامنے کچھ کام کرنے سے آٹومیٹکلی وہ ان کاموں کو کیا جا سکتا ہے، یوں وہ اپنی صاف ستھری تختی پر دل میں نقش کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کے سامنے جو چیز جائز ہے اپنی جگہ پر، لیکن شرم اور حیا کی بات ہے، ان کو اپنے کم سن نہ بولنے والے بچے جو صرف دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے بھی ایسی حرکتیں کرنے سے بچنا چاہیے، ورنہ ان کے اندر شرم اور حیا کا مادہ کم ہو جائے گا۔ ان کی تختی جو ہے نا صاف ستھری ہے، جو کرو گے وہ نوٹ ہو جائے گا۔ یہ ایک جھوٹ ہے، اس کا معاشرے میں اس پر توجہ ہی نہیں ہے کہ مائیں بچوں کو بلانے کے لیے ایسا بکثرت کرتی رہتی ہے۔ اس لیے اس لائن کے جھوٹ سے بھی اسلام نے بچنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے یہ فرمایا ورنہ تمہارا ایک جھوٹ تمہارے اعمال نامے میں ایک جھوٹ لکھ لیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ایک دوسرے موقع پر یوں فرمایا، تاجر وہ فاسق ہے، التجار والفساق، تاجر فاسق لوگ ہیں۔ صحابہ چونک گئے، یا رسول اللہ، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا لین دین کی اجازت نہیں دی ہے؟ لین دین کرنے کا نام وہی تجارت ہے۔ یعنی صحابہ کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ لین دین کی اجازت ہے، اور جب ہے تو اس کام کو کرنے سے آدمی کیسے فاسق اور فاجر؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ وضاحت کریں۔ یوں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تاجر جب وہ بیچتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، جب وہ بیچتا ہے قسم کھاتا ہے، اور اپنی چیز کی سچائی بیان کرنے کے بجائے اس کے عیب کو بھی چھپاتا ہے۔ ایک طرف وہی تاجر اگر وہ جھوٹی قسم نہ کھائے، اپنی چیز کا عیب نہ چھپائے، اور جو چیز جیسی ہے پوری وضاحت کے ساتھ کہہ دے، کیونکہ خریدنے والا گاہک تو وہ ہوتا ہے کہ اس کو کبھی تو چیزوں کی عیب معلوم نہیں ہوتی کہ یہ چیز کمپنی کی اصل ہے یا اس کی فرسٹ کاپی ہے۔ فرسٹ کاپی یعنی اس کی بناوٹ کسی نے، اس کی کاپی کسی نے بنائی ہے۔ وہ گاہک اس کو معلوم نہیں ہے، لیکن دکاندار کو معلوم ہے کہ یہ اصل چاہے سمبول لگا ہے، لیکن اس سمبول میں یہ معمولی سا فرق ہے، اور یہ فرق اسی کے اس کے ٹرو کاپی بنائے جانے کی نشانی کے طور پر ہے، اور میں یہ کہہ کر کے کہہ دے رہا ہوں کہ بالکل یہ اصل کمپنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس جھوٹ کے بولنے کی وجہ سے تجارت کی برکت ہٹا دی جاتی ہے۔ ظاہر میں تو ایک ہلکی قسم کی چیز کو اونچے بھاؤ میں فروخت کر دیا، نظر یہ آ رہا ہے کہ گھر میں نفع زیادہ آیا، نظر یہ آ رہا ہے کہ دکان بڑھ رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں محقت البرکہ، برکت مٹا دی جاتی ہے۔ وہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ 10 نفع لینے کے بجائے 50 مل گیا،
آنکھ یہ دھوکہ کھا رہی ہے کہ زیادہ آیا ہے، مال زیادہ آیا ہے، اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن برکت ختم۔ برکت ایک ایسا لفظ ہے جو اسلام نے ہی لیا ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس ہے وہ اسلام سے آیا۔ یہ اصل عربی کا لفظ ہی ہے، اور یہ اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے۔ دیکھنے میں تو 10 کے بجائے 50، یعنی 10 نفع آنا تھا، اس کے بجائے اس کا 4 گنا اور آ گیا۔ وہ 10 تو آئے لیکن 4 گنا اور۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نکلنے کا راستہ کیسے بنا دیں گے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، کہ اگر واقعی میں سچ مچ بول کر کے وہ چیز بیچتا کہ دیکھو بھائی یہ سمبل ایسا ہے لیکن یہ اصل نہیں ہے، یہ فرسٹ کاپی ہے، یہ اصل کمپنی کی چیز نہیں ہے، اور 10 روپیہ کماتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کے بعد جو حالات بننے تھے، جو اب بنے وہ نہ بنتے، کہ کمائی 50 روپے اور گھر میں ایسا معاملہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے 1000 کی دوائی لگ گئی۔ لو بھائی 10 کمائے تھے اور 50-40 زیادہ کما لیے تھے اور معاملہ یہ آ گیا۔ یہ تو ایک مثال میں دے رہا ہوں، پتہ نہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق الصور ہے، شکلوں اور صورتوں کو پیدا کرنے والے اللہ کیسے کیسے اس کی برکت کو مٹانے کا راستہ نکال دے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور ایک بیپاری وہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، سچ سچ سودا کرتا ہے، صاف صاف بات بتاتا ہے اور پھر لین دین کرتا ہے، کسی قسم کی دھوکہ دھڑی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے لیے برکت رکھی جاتی ہے، اور انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کل قیامت کے میدان میں اس کا حشر ہوگا، یعنی وہ اس جماعت کے ساتھ رہے گا۔ یعنی سچ سچ کہنے سے جو نفع ملنا تھا وہ تو مل گیا، یہ دنیا کا فائدہ ہو گیا، اور اس میں برکت ملے گی دنیا کا فائدہ، اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ اس کاروبار کی وجہ سے انبیاء اور صدیقین شہداء کے ساتھ قیامت کے میدان میں رہے گا۔ یعنی جیسے انبیاء صدیقین شہداء بے خطر ہوں گے اس میدان میں، یہ بھی اسی طریقے سے مطمئن رہے گا۔ اس سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی کسی آدمی کی ناحق طور پر چیز کو اپنے پاس لینے کا راستہ کر لے تو اس آدمی کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ تو بطور مثال کے دکاندار کے پاس ایک صاحب آئے گاہک بن کر، اور انہوں نے کوئی کمپنی کی کوئی چیز اور کسی قسم کی کوئی چیز کا مطالبہ کیا، وہ چیز ہمارے پاس نہیں تھی، ہمارے پاس اس طرح کی دوسری چیز تھی، اب ہم اس کو یہ پدھروانا چاہتے تھے کہ یہ لے جائیں۔ تو معلوم ہے کہ مارکیٹ میں یہ جو چیز مانگ رہا ہے وہ میری دکان پر نہیں ہے، لیکن قرب و جوار میں قریب میں دکانوں پر وہ چیز ملتی ہے۔ تو اس کو یوں کہا بھائی وہ چیز تو مارکیٹ میں آتی ہی نہیں ہے، اور ایسا بہت چلتا ہے، اب وہ نہیں آتی۔ اس کے بجائے اس طرح کی دوسری چیز ہے، آپ چاہو دے لے لو، کہنے کا تو یہ کہہ رہا ہے، اب اس کو ایک دماغ میں ایک ڈر گھسا دیا جھوٹ بول کر کے کہ وہ چیز تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، آپ ڈھونڈنا ہو تو ڈھونڈ لو کہیں، لیکن نہیں ہے، یہ ہے اس کی جگہ۔ تو اس نے سوچا کہ بھائی وقت تو فرصت میں ہے نہیں، ایسا فارغ تو ہے نہیں، ہم لاؤ یہی لے لیتے ہیں۔ اس کے جیب کا پیسہ اپنی جیب میں اور اپنی چیز کو پکڑوانی تھی ایک ترکیب بنا لی، یکتی تو چل گئی، لیکن اپنے آپ کو اس جھوٹ کی وجہ سے وعید کا حقدار بنا دیا۔ فرسٹ کاپی ہے، کہانی فرسٹ کاپی ہے، یا فرسٹ کاپی نہیں ہے، اصل ہی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی عیب ہے، یہ سامنے والا آدمی بیچارہ سمجھ نہیں سکتا ہے، یہ جانتا ہے دکاندار، اس نے اس کو کہا نہیں اور کہا بالکل فریش مال ہے۔ کبھی ایک آدمی کہتا ہے اتنے میں بیچ دو، کہتا ہے اتنے میں تو پڑی خریدی نہیں ہم نے، حالانکہ نہیں، اس سے کم نہیں خریدی ہے۔ ایک تو واقع میں
نہیں خریدی ہے اتنے میں، اور کہہ دے کہ بھائی اتنے میں تو میں نے بھی نہیں خریدی، میں آپ کو کیسے بیچوں گا؟ اب حالانکہ کم میں خریدی تھی، کم میں پڑی تھی، اس کے باوجود بھی یہ کہہ دیتا ہے، تو اس کے دماغ میں بٹھانا چاہتا ہے کہ نہ، یہ چیز جو ہے اتنی سستی نہیں ہے، تاکہ ہمارے اپنے لیے ایک اور زیادہ نفع آگے لینے کا ایک راستہ کھلے۔ یہ سارے کے سارے طریقے اس حدیث کے ضمن میں، اس حدیث کی وعید میں آ جاتے ہیں، اس حدیث کی وعید کے مطابق آ جاتے ہیں کہ کسی آدمی کا مال ناحق طریقے سے لینے کا ہم حق اپنے لیے بنا رہے ہیں، تو اپنے لیے ظاہر میں تو مال آ رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو حقیقت میں جہنم کا حقدار بنا رہے ہیں۔ جیسے میرا تو نہیں جاتی ہے، کوئی ویپاریوں کا ہے نہیں کہ جتنے میں پڑے گا ایسا مت کرو، تمہیں جتنے میں بیچنا ہو مجھے میرے ساتھ میں ایسا مت کرو، کیوں بلا وجہ تم گنہگار بنتے ہو؟ کون ایسا حساب کرتا ہے کہ کتنے میں خریدی تھی، کتنا خرچہ ہوا، کتنا لائٹ بل آیا؟ ایسا تو کوئی پکا تو جانتا ہی نہیں، تو ایسا کیوں کہتے ہو؟ کہنا تو یہ کو اتنے میں نہیں خریدی، وہ معلوم کہاں سے خرید کر لائے ہیں، تو اس کے بل میں وہ تو چیز پکی ہے کہ کتنے میں خریدی گئی ہے، کہ اس نے 100 میں خریدی اور میں یوں کہوں کہ میں 80 میں بیچ دوں تو کیسے بیچنا ہوگا؟ 100 کے اوپر تو اس کا کچھ اور چڑھا بھی ہے، لیکن کتنا چڑھا وہ تو پکی بات نہیں ہے، ٹرانسپورٹ چارج معلوم ہے، لیکن دکان میں کام کرنے والا مزدور، لائٹ بل، دوسرے خرچے اور سارا سامان، اور اس سامان کو اس کے حساب سے، اس کے فیصد سے، اس کی تقسیم، یہ کون حساب کرے گا؟ اس لیے شریعت مطہرہ نے کاروبار میں اس کاروبار کو جنت کمانے کا راستہ بھی بنایا ہے، اور اپنے آپ کو اس کاروبار کے راستے سے جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے، غلط بات کہہ کر کے، حقیقت چھپا کر کے، کاروبار کر کے جنت کے بجائے جہنم کا راستہ بھی یہ چیز پیدا کرتی ہے۔ ایسے بولنی چاہیے جس کی وجہ سے آدمی گنہگار نہ ہو۔ میں اتنے میں بیچ سکتا ہوں، اس سے کم میں نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا بھائی؟ مجھے نفع کم پڑتا ہے اس لیے نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ مجھے نقصان جا سکتا ہے۔ کیا کہا؟ یہ تم طے کر رہے ہو اپنے طور پر، لیکن یہ یوں کہہ رہا ہے اس سے کم میں نہیں بیچ سکتا، بس بات نہیں مرتی۔ آپ کو اس سے کم میں کہیں ملتا ہو تو خرید لو، مجھے حرج نہیں۔ ایسا بھی نہ کہو کہ بھائی میں اتنے میں بیچ رہا ہوں، پوری مارکیٹ میں ڈھونڈ لے، اس سے کم میں کہیں نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو کہ اس سے کم نفع میں بیچ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، شریعت مطہرہ نے کاروبار میں نفع کی مقدار کو، پرسنٹ کو طے نہیں کیا ہے۔ 100 کی چیز پر اتنا ہی نفع لیا جا سکتا ہے، شریعت نے اس کی کوئی حد بندی نہیں کی ہے۔ لیکن شریعت نے یہ ضرور، شریعت کا مزاج یہ ضرور ہے کہ کم نفع میں زیادہ کماؤ۔ یہ نہیں ہے کہ 100% نفع نہیں لے سکتے، 50% ہی لے سکتے ہیں، 10% سے اوپر لینا جائز نہیں ہے، ایسی شریعت نے کوئی حد بندی نہیں کی ہے۔ لیکن اتنی بات طے ہے کہ اس نفع میں بھی ہم اپنے لیے جھوٹ کا راستہ نہ رکھیں۔ کیا مطلب؟ کہ بھائی میں صرف 10% نفع لیتا ہوں، اور اگر کم زیادہ ہو گیا تو میری پڑتر قیمت پر 10% نفع لیتا ہوں، تو پڑتر کا تو ابھی میں نے حساب بتایا کہ کیسے بیٹھتا ہے، کوئی صحیح کر سکتا نہیں۔ اس کے بجائے یہ کہ جو دھوکہ بھی نہ ہو، جھوٹ بھی نہ ہو، اور نفع بھی آپ کو ملے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت رکھی ہی ہے مال بڑھانے کے لیے۔ ایسا نہیں کہ تجارت مال گھٹانے کے لیے رکھی ہے۔ 1 لاکھ سے کاروبار شروع کرنے والا کاروبار حلال طریقے سے کرتا ہے، حلال چیز کا کرتا ہے، جھوٹ سے بچ کر کرتا ہے، تو اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میرے 80,000 بنے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ آگے جا کر کے 1 لاکھ کا 10 لاکھ بنے، لیکن جھوٹ کے بغیر بنے، اس کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے عموماً لوگوں کی مجلسوں میں مجلس بازی ہوتی ہے،
دوست بیٹھتے ہیں ایک عمر کے ایک مزاج کے، تو آپس میں باتیں ہوتے ہوتے ایک آدمی باتیں ایسی کہتا ہے کہ جس کو وہ خود تو جانتا ہے کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، سامنے والے کے سامنے بات اس طور پر کہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے ایک جھوٹی بات کہو اور تم تو سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، لیکن سامنے والا آدمی اسی کو سچ سمجھے، یہ بڑی خیانت۔ اس پر وعید ہے کہ ایک آدمی مجلس میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے جھوٹی بات کہے، ویل لہو ویل لہو ویل لہو، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ بعض جگہوں پر تو مستقل ایسے چٹکلے جھوٹے گھڑ کر کے سنائے جاتے ہیں اور اس کا مقصد صرف لوگوں کو خوش کرنا ہے، اور اس کمی اور کسل کو پور کرنے کے لیے واٹس ایپ ہے۔ مستقل لوگ بیٹھ کر کے سوچ کر کے جھوٹی باتیں، بے فائدہ باتیں ریلے کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ کسی زوردار بات کس نے کہی۔ سامنے والے آدمی کو جیسے ایک آدمی خوش کرنے کے لیے جھوٹی بات کہتا ہے تو یہ وعید ہے، تو کسی کو میسج کے ذریعے سے جھوٹی بات پہنچانا اور اس کو خوش کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جب کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے، فاسق شخص یعنی جو گناہ کرنے والا شخص، اور پھر اس کو آسمان پر چڑھایا گیا، کسی موقع پر کسی پروگرام میں وہ صاحب آ جا رہے ہیں تو ان کے تعریف کے پل باندھنا شروع کر دیے جاتے ہیں۔ جب فاسق اذا مدحت الفاسق، جب کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو رب کریم غضبناک ہو جاتے ہیں۔ واہتز لہ العرش، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش بھی اس جھوٹی بات کو بیان کرنے کی وجہ سے جنبش میں آ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بے بنیاد جھوٹی تعریفیں جن کی جائیں تو آپ نے یوں فرمایا کہ جھوٹ کی تعریف کرنے والوں کے منہ کو مٹی سے بھر دو، فَسُتْرَا فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ، لوگوں کی تعریف میں مبالغہ کرنے والوں کے منہ کو مٹی سے بھر دو۔ اس لیے کسی فاسق اور فاجر کی تعریف کرنا اور کسی آدمی کے اندر جتنی وہ لیاقت رکھتا ہے اس سے بڑھ چڑھ کر اس کو بتانا، یہ اس وعید میں شامل ہے کہ اپنے اوپر اپنے رب کو غضبناک بناتے ہیں، اور ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی جنبش میں اور حرکت میں آ جاتا ہے۔ عموماً ہوتا ہے الیکشن آتے ہیں تو جس آدمی کے ساتھ میں کوئی آدمی ساتھ میں کھڑا ہو جاتا ہے مددگار کے لیے، تو اب اس کینڈیڈیٹ کی تعریف ایسی کی جاتی ہے کہ اس کے لیے بے بنیاد، جہاں کہیں کیچڑ نہیں بلکہ مٹی میں ایک گلاس پانی میں نہ ڈالا گیا ہو، وہاں یہ پہاڑ باندھ کر کے کہتے ہیں کہ پوری ایک نہر بہہ پڑی ہے، وہاں جا کر دیکھو تو مکھی نے بھی پیشاب نہیں کیا ہوگا۔ ایسی سب بے بنیاد باتیں، ان سب سے اسلام بری اور بیزار ہے۔ دنیا کا ہر شخص اپنا کام کرنا چاہے، لے کر اٹھائے اٹھے بھائی، ہمیں کسی کی حکومت سے لینا دینا نہیں ہے۔ اور ہم کو کوئی کہہ دیتا ہے کہ ذرا میرے لیے بھی ذرا کہنا کسی کو، تو میں تو جری آدمی ہوں۔ مجھے ایک صاحب نے ابھی
ہمارے جو الیکشن گئے یہاں کے، تو مجھے ایک صاحب نے کہا تھا کہ مفتی صاحب میں نے بھی ذرا فارم بھرا کسی کو کہنے کا بھائی معاف کرنا، یہ کام میرا نہیں، میں کسی کو کہتا نہیں، ہماری یہ لائن ہی نہیں ہے، ہم دوسری لائن کے آدمی ہیں، ہم کہاں اس طرح پڑیں گے؟ بھائی ہر میدان کا آدمی الگ الگ ہے، وہ اپنے میدان میں کام کرے، اس راستے سے بھی مخلوق خدا کی خدمت کر کے اگر واقعی میں اچھی نیت سے آدمی آتا ہے اور اچھی نیت سے کام کرتا ہے اور گپلا نہیں مارتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے بھی فضیلت ہے۔ الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ احب الخلق من احسن الی عیالہ، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھائی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے دربار میں وہ بڑا پسندیدہ بنتا ہے۔ لیکن بات یہ کہہ رہا تھا میں کہ بھائی ہمارا گھر کا آدمی بھی اگر کھڑا رہ جائے تو اس کی بے بنیاد تعریف نہ کرو، جتنا وہ ہے اتنا ہی بتاؤ، اس سے بڑھ چڑھ کر کے بیان کرنا، اس کا جیتنا ہارنا لگ رہا لیکن ابھی سے تمہاری ہار شروع ہو گئی کہ کیوں؟ کہ تم نے اس کی بے بنیاد تعریف کی ہے لوگوں کے سامنے، اللہ غضبناک ہے، اللہ ناراض ہے۔ یہ جیتتے ہیں ہارتے ہیں وہ تعریف بتائے گی، لیکن اس غلط تعریف کرنے والے کی ہار ابھی سے شروع ہو گئی۔ کسی موقع سے اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی طرح بھی جھوٹ بیان کیا جائے، جو بات کہو سچ کہو، جھوٹ کی گنجائش ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سچ جو ہے، ایک آدمی سچ بولتا ہے اور سچ کی فکر میں رہتا ہے تو سچ اس کو دھیمے دھیمے صدیقین کے زمرے میں پہنچاتا ہے، اور صدق جو ہے وہ بر تک، اور بر جو ہے وہ جنت تک، یعنی صدق یعنی سچائی وہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ البر شریعت کا ایک لفظ ہے جو تمام کی تمام نیکیوں کو اور ہر اچھی بات کو اپنے اندر گھیر لیتا ہے، چاہے وہ عبادات کی اچھائی ہو، معاملات کی اچھائی ہو، معاشرت کی ہو، اخلاق کی ہو، جس لائن کی ہو، ان تمام کی اچھائیوں کو، سب اچھائیوں کو گھیرنے کے لیے ایک لفظ ہے وہ البر۔ نیکی بر تک سچائی بر تک لے جاتی ہے اور وہ بر اس کو جنت تک پہنچا دیتی ہے، اور کذب یہ فجور میں سے ہے، اور فجور اس انسان کو جہنم تک لے جاتے ہیں۔ لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور پھر گواہی کے متعلق اگر ایک آدمی جھوٹی گواہی دے اور صاحب حق کے خلاف، جس کا حق بنتا ہے اس حق والے کے خلاف جھوٹی گواہی دے، تو ایسی صورت میں کسی آدمی کے لیے کسی کی دنیا سوار کر ہم اپنی آخرت کو برباد کرنے والے ہیں۔ مال ملے گا جس کو ملے گا، حق نہیں تھا ملے گا، اس کو ملے گا جس کو ملے گا، جس کے حق میں تم نے گواہی دے دی، لیکن اس کو تو دنیا کا فائدہ بھی مل گیا، اور ہمیں کیا ملا؟ دنیا تو ملی نہیں، ہوا کیا؟ آخرت کو برباد کیا۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر میں گواہی نہیں دوں گا، جس بات کا میں گواہ ہوں، اگر میں اس گواہی کو نہیں دیتا تو حقدار کا حق ضائع ہونے والا ہے، تو گواہی دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ضروری موقع پر گواہی نہ دینا یہ بھی ایک درجے کا جھوٹ ہے۔ گویا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، زبان سے تو نہیں کہہ رہے لیکن اپنی حرکت سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حق اس کا نہیں ہے، فلاں کو دے دو۔ اور دنیا کے متعلق تو اللہ کے رسول علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ تم لوگ میرے پاس معاملہ اپنا لے کر کے آتے ہو، اور تم میں سے وادی پرتی وادی، دعوے دار جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے، یہ دو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بھی حاضر ہوتے تھے، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بات کبھی ایسی ہوتی ہے کہ جس کا حق نہیں ہے وہ بات میں ذرا چالاک ہوتا ہے، اور اس نے چالاکی سے بات ایسی پیش کر دی کہ میں نے اس کی بات کو سن کر کے، اس کی بات کو، اس کے لب لہجہ کو سن کر کے
اس نے اپنی بات ثابت کرنا چاہی اور میں ایک انسان ہوں، میں نے اس کے لیے اس چیز کا فیصلہ اگر کر دیا، حالانکہ اللہ جانتے کہ اس کا حق نہیں ہے، میں نے اس کے لیے جہنم کے ٹکڑے کا فیصلہ کیا ہے۔ واقعی میں ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے، اگر اس شریعت کو عملی طور پر جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اپنی زندگیوں میں لیا تھا، تو ایسی صورت میں معاملات تو ہو سکتے ہیں، آپس میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ان جھگڑوں کا تصفیہ اور صفائی جلدی ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، انہوں نے ایک صاحب کو کسی جگہ پر گورنر بنا کر بھیجا ہے۔ گورنر یعنی آج کے بولے جانے والے لفظوں کے اعتبار سے کلیکٹر، پورے ضلع کا دھنی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں، وہ سب کا ہیڈ، تو گورنر بنا کر بھیجا۔ اس گورنر اور وہاں کی پبلک میں سے ایک شخص، ان دونوں کا زمین کے ایک ٹکڑے کے بارے میں آپس میں اختلاف ہوا۔ وہ پبلک میں سے ایک شخص جو ہے وہ یوں کہہ رہا ہے کہ یہ زمین آدھی میری ہے، وہ پوری بھی نہیں کہہ رہا، اور وہ گورنر نہیں کہہ رہا ہے پوری میری ہے۔ گورنر کے سامنے کون بولے گا؟ لوگوں نے اس کو کہا بھائی بات جب بنی نہیں کچھ، ایک کام کر دو، مدینے چلا جا۔ تو کیا کہوں گا؟ مدینہ جا کر، مدینہ جا کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے معاملہ رکھ دیا۔ اب غریب قسم کا آدمی، اس نے کہا تو چلو بھائی ایک ہتھیار آپ کے لیے بھی استعمال کر لو۔ وہ مدینہ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین، یہ پہچانتا نہیں ہے، اس نے پوچھا بھائی کون ہے؟ بتایا کہ فلاں صاحب ہے۔ ان کے جا کر کے کہا کہ حضرت فلاں علاقے سے آنا ہوا ہے اور ہمارا ایک معاملہ آپ کے بھیجے ہوئے گورنر کے ساتھ زمین کے ایک ٹکڑے کے بارے میں ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں زمین آدھی میری ہے، وہ کہتے ہیں زمین پوری میری ہے۔ میں آپ سے مدد کے لیے آیا۔ حضرت نے ایک کاغذ لیا، اس پر ایک مضمون لکھا۔ مضمون کے اندر جو بات لکھی، آپ نے یہ لکھا تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک معاملہ ہوا ہے، یہ صاحب مجھے آ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آدھی زمین میری ہے، آپ کہہ رہے ہیں پوری ہے۔ اگر ان کی زمین کا حق ہے جو آدھی کہہ رہے ہیں تو آدھی ان کو دے دو، ورنہ تم ابھی میرے پاس پہنچو۔ والسلام علیکم۔ امیر المومنین عمر بن خطاب، یہ گویا کہ بادشاہ کا خط ہے، اور بادشاہ بھی آج کی زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا ہے وہ نہیں۔ اس وقت کی آباد جو دنیا تھی، جو انسانوں کو معلوم تھی، اس میں تقریباً آدھے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چلتی تھی۔ آپ آج اس وقت کی معلوم جو دنیا تھی، اس میں تقریباً آدھے کے آپ امیر المومنین تھے، اور اس پوری آدھی دنیا کا ایک ہی بادشاہ وہ خط لکھا ہے، اور پھر پیک کرنا تھا تو کور تو تھا نہیں، تو ایک دھاگا باندھنا تھا تو دھاگا بھی نہیں تھا، تو وہ کپڑوں کا پرانا دھاگا ہوتا ہے، وہ دھاگا لیا اور باندھ کر کے گرا لگا کے جا بیٹے دینا اس کو۔ تو یہ پورے راستے میں دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ ان کو خط، سرکاری خط آ رہا ہے تو اس کو پیک کرنے کے لیے ان کے پاس کور نہیں ہے، چپکانے کے لیے گوند نہیں ہے، باندھنے کے لیے دھاگا نہیں ہے، پرانے دھاگے سے لپیٹ کر دیا ہے، پتہ نہیں یہ خط کیا کرے گا۔ یہ دل ہی دل میں بیچارہ کہ اپنا تو سفر بیکار گیا، یہ پہنچا رہا۔ تو لوگوں سے ملا، لوگوں نے کہا کہ کیا ہوگا بھائی، ایسا وہ میں تو کچھ کرتا نہیں، کیا ہوگا فائدہ؟ ارے بھائی دے تو صحیح، تو جا کر آیا ہے۔ جیسے خط دیا انہوں نے کھولا اور پڑھا، پڑھتے پڑھتے اس آدمی پر کپ کپی طاری ہو گئی گورنر کہ بھائی آدھی کہتا تھا پوری دے دیتے، تو یوں کہتا تھا کہ آدھی میری ہے، میں کہہ رہا تھا پوری میری ہے، بھائی آدھی نہیں پوری زمین لے لیں، معاملہ نمٹا دے۔
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا جھوٹ وہاں چلنے والا نہیں ہے. یہ تھا حال. دنیا میں تو کوئی آدمی چالاکی سے اپنا حق نہیں تھا اور اپنا حق ثابت کر دے. دنیا میں ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ ظالم کے لیے 10 مددگار ملے، مظلوم کو ایک بھی نہ ملے. جبکہ ہمیں تو یہ کہا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کے مددگار بنو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. بھائی مظلوم کا مددگار بننا تو سمجھ میں آتا ہے. اس کے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے. اگر ہم مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ظالم کے لیے تو ہم سہارا نہ بنیں. یہ بھی ایک جھوٹ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ واقع میں اسلام نے اور قرآن نے اور حدیث نے جو بنیادیں ہمیں دی ہیں، ان بنیادوں پر اگر ہم چلیں تو معاملہ تو ہو سکتا ہے آپس میں، انسانوں کے آپس میں ہاتھ پیر لگتے ہیں. دیکھو گورنر کا اور پبلک میں سے ایک آدمی کا ہوا معاملہ، امیر المومنین کے پاس گیا تھا، منٹوں میں سالو ہو گئے. اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی طور پر، عملی طور پر اپنے اندر اسلام کو جگا دیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائیں. اور یہ جھوٹ جو ہے یہ خاندانوں میں بھی انتشار کا ذریعہ ہے. جھگڑوں کے بڑھنے کی بنیاد دروغ گوئی ہے، جھوٹ بولنا ہے. اگر واقع میں صحیح بات پوری رکھی جائے تو ایسی صورت میں معاملے کی صفائی جلدی ہو سکتی ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے وہ گواہی اپنے آپ کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، تمہارے اپنے ماں باپ کے خلاف اور رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن انصاف کی گواہی دو، جھوٹ والے نہیں. ایک آدمی اپنے خلاف ہی گواہی دے تو پھر کورٹ میں جانے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ مسئلہ ہی گھر سالو ہو جائے گا نا. بھائی ایک آدمی کہتا ہے میرا تمہارے پاس اتنا حق ہے کہ ہاں بالکل میں مانتا ہوں تمہارا مجھ پر ہے، تو اب ادا کرنے کی بات کرو، پروگرام رکھ دو کہ کب دوں گے، تاریخ دے دو. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کا فائدہ نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ گواہی میں اللہ کے روبرو کل قیامت کے میدان میں مجھے دینی پڑے گی. جیسی گواہی میں یہاں دے رہا ہوں ویسی کل اللہ کے دربار. یہ جتنے معاملے چل رہے ہیں باپ بیٹوں کے چلتے ہیں، بھائی بھائیوں کے چلتے ہیں، پڑوسی پڑوسی کے چلتے ہیں، اجنبی کے کسی اجنبی سے چلتے ہیں، اور ایک قاضی صاحب اور جج صاحب فیصلہ کر دیتے ہیں آج تمہارے ہاتھ میں ہتھوڑی ہے، تم جو بچا دو بچ جائے گی. لیکن یہ آخری نہیں ہے، حالات بدلنے والے ہیں. اور کل قیامت کے میدان میں یہ سارے معاملات پھر اللہ کے روبرو ہونے والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہاں فیصلہ ہو گیا تو کل قیامت کے میدان میں یہ فیصلہ آئے گا نہیں، نہ وہاں تو پھر سے آئے گا. مطابق یہ حق ہوا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چھوڑ دیں گے. اور اگر کسی کا ناحق حق کسی کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے یا کسی کا حق چھین کر کے ناحق کسی کو دیا گیا تھا، قاضی کے ساتھ کوئی سیٹنگ ہونے کی وجہ سے یا جو بھی ہو، سب اللہ کے دربار میں پیش ہونے والا ہے. ہمارے یہاں تو قاضی کو بھی اس کو قاضی بننے سے پہلے ہدایت کے مسائل میں ہے کہ وہ اسلامی قاضی کے پوسٹ پر آنے سے پہلے اس کو جو ہدیہ دیتا تھا کوئی شخص، اس کے علاوہ نئے کسی آدمی کا ہدیہ لینا جائز نہیں اس کے لیے. کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہدیہ دے رہا ہے کل معاملہ آئے گا قاضی کے دربار میں، کورٹ میں. تمہیں جو شخص دوست
رشتہ دار، کوئی اجنبی اس قاضی کی پوسٹ پر آنے سے پہلے تمہیں جو تحفہ دیتا تھا اس کا اپنے پوسٹ پر آنے کے بعد وہ مقدار تو لے سکتے ہو، اس سے بڑھ کر اس سے بھی نہیں. اور جو دیتے تھے 10 آدمی تو 11واں نئے کا لینے کا نہیں. کہ کیوں کہ تم اب بن گئے ہو جج، اور تمہیں بیٹھنا ہے کورٹ میں، اور تمہارے ہاتھ میں ہوگا لوگوں کا معاملہ کا فیصلہ کرنا، چلے گا نہیں. اور انصاف کا فیصلہ کرنا ہوگا. اور ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ ہماری تاریخ میں ہمارے قاضی نے ان کے اوپر جو سلطان اور امیر المومنین ہیں انہوں نے اس پوسٹ پر ان کو بٹھایا ہے، لیکن ان کا فیصلہ ان کے خلاف. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قاضی بنائے گئے ہیں حضرت شریح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک یہودی کا ایک معاملہ بنا. گئے قاضی کے پاس، یہ زیرہ میری ہے. یہودی کہتا نہیں میری ہے، اور یہودی نے قبضہ کر لیا. اسلام کا قاعدہ ہے جو قبضے میں جس کا قبضہ ہو اس پر گواہ نہ، جس کا قبضہ نہیں ہے اس کو کہا جائے گا تو گواہ نہ. میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، آپ کہیں گھڑی میری ہے تو گواہ آپ کو لانے، مجھے نہیں لانے. یہ اسلام کا دستور ہے. یہودی نے قبضہ کر لیا تھا. حضرت قاضی شریح کے پاس جانا ہوا، انہوں نے کہا حضرت گواہ لائیے. قاضی شریح کا دل بھی کہہ رہا ہوگا کہ حضرت علی جھوٹ نہیں بولیں گے، امیر المومنین جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن معاملہ ہے قاضی کے پاس کورٹ میں، آپ گواہ لائیے. حضرت نے فرمایا بھائی میرے پاس تو میرا بیٹا اور میرا غلام گواہ ہے کہ میں اس گواہی کو قبول نہیں کرتا. اپنے بیٹے کی گواہی باپ کی فیور میں نہیں چلے گی، اور غلام تمہارا اپنا غلام ہے وہ بھی نہیں چلے گی. یہودی تو قسم کھا لے، اس نے کھا بھی لی. حضرت نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی زیرہ تیری. امیر المومنین کے خلاف قاضی فیصلہ کر رہا ہے. باہر نکل کر کے وہی یہودی اسلام قبول کرتا ہے کہ آپ کی میں اسلام قبول کرتا ہوں. حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. باپ وفات پا چکا ہے. والدہ نے کہا بیٹا کوئی کمانے والا تو ہے نہیں، جاؤ فلاں جگہ پر ایک دھوبی رہتا ہے، دھوبی کے پاس جا کر کپڑے دھونے کا طریقہ سیکھو. یہ گئے. ایک دن یہ ادھر جانے کے بجائے امام حنیفہ کی مجلس میں پہنچ گئے. تو چند دن کے بعد ماں نے کہا بیٹا دھوبی کے پاس کپڑے دھونے کا طریقہ سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، کتنا سیکھا؟ اب یہ خاموش ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تذکرہ کیا کہ جاؤ اماں کو یہ کہنا میں ایک ایسا ہنر سیکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کاجو بادام اور انجیر وغیرہ سے بنا ہوا ایک فالودہ بھی پیش ہو جائے گا اور وہ سب ملے گا. ماں بیچاری سمجھی بھولی بھالی تھی، تب بیٹا کچھ ایسا ہنر سیکھتا ہے. کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات انہوں نے تو کہہ دی، بات آئی گئی ہو گئی. آپ صاحب علم بنے اور اس وقت کی اسلامی حکومت کے ججوں کی بینچ کے صدر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے اسی طرح کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اسی طرح کا فالودہ پیش ہوا ہارون رشید بادشاہ کی طرف سے. آپ کو ہاتھ میں پکڑ کر کے اپنے استاذ کی وہ بات یاد آ گئی، آنکھ میں آنسو آ گئے. پھر بادشاہ نے بات پوچھی
کہا کہ میرے لیے تو کبھی کبھی بنتا ہے، آپ کے لیے روزانہ بنے گا۔ اسی بادشاہ کا کے بیٹے کا معاملہ ہوا، اسی بادشاہ کے بیٹے کا، اور حضرت کی مجلس میں قاضی ہیں، مجلس لگی، معاملہ آیا، کچھ معاملے کی تحقیق کرنے کے لیے باپ کو بھی بلانے کی ضرورت پیش آئی، تو آرڈر گیا، امیر المومنین کورٹ میں حاضر ہو، معاملے کی تحقیق کر کے بات ایسی تھی جس میں بیٹے کی بھول تھی، اس لیے حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے بادشاہ کے بیٹے یعنی بادشاہ کے بھی خلاف فیصلہ کر دیا، اور بادشاہ نے آنکھ نیچی کر کے، سر نیچی کر کے فیصلے کو قبول کر دیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فیصلہ پورا ہو گیا، مجلس پوری ہو گئی، باہر نکل رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی شاگرد نے پوچھا، حضرت آج تو آپ نے حق کا بول بالا کر دیا کہ امیر المومنین جن کے آپ پر ایسے احسان، اور آج آپ نے ان کے خلاف فیصلہ کر دیا اور اس نے چور چرا کیے بغیر قبول کر لیا، تو آپ نے تو اللہ کی بات بلند کر دیا، آپ رو رہے ہیں۔ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ مجھے بلائے گا، اور اس وقت کہے گا امیر المومنین مجرم تو نہیں لیکن ملزم کی شکل میں آئے تھے، تو اس کو کٹھیری میں کھڑے کرنے کے بجائے سائڈ پر کیوں بٹھایا؟ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے۔ میں نے ان کا ایک امیر المومنین تھے، اس لیے معاملہ ان کا نہیں تھا، ان کے بیٹے کا تھا، لیکن مجھے تحقیق کرنی تھی، اس لیے ان کو بلایا، میں نے ان کے ساتھ ایک امیر المومنین کے اکرام کا برتاؤ کیا، میں نے ان کو اس مجرم اور ملزم کے ساتھ میں نہیں بٹھایا، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اس لیے اس ڈر سے میں رو رہا ہوں۔ اسلام کی یہ بنیاد ہے، یہاں جھوٹ نہیں چلتا، دنیا میں کوئی چالاکی کے ساتھ چلا دے چل جائے گا، لیکن یہ سارے معاملے کل قیامت کے میدان میں پھر کھلیں گے۔ ایسا نہیں کہ یہ دفتر لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، سب چلے گا، سب کھلے گا، اور جس مظلوم کے ساتھ ظلم کیا گیا ہوگا اور جس مظلوم قوم کے ساتھ ظلم کیا گیا ہوگا، سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ تول تال کر کے بدلہ دیں گے، کسی کی چلے گی نہیں وہاں، ساری حکومتیں اس دن ختم ہوگی۔ لا ملک اليوم للہ الواحد القہار، ایک اکیلے اللہ قہار کی چلے گی۔ کعب احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان کے لیے جس کو جو عمل کی تیاری کرنی ہو کر لو، رب کریم اس قیامت کے میدان میں ایسے غضبناک ہوں گے، ایسے جلال میں ہوں گے، 70 نبیوں کے اعمال کی طرح کا عمل لے کر کے جانے والا بھی اللہ کے حضور میں جاتے ہوئے ڈرے گا اور گھبرائے گا کہ کہیں میرے لیے جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے، وہاں کسی کی چلنے والی نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ان جھوٹ جھاٹ سے بچا کر کے اسلام کا جو نظام ہے سچائی والا، اس سچائی والے نظام کو اپنے آپ پر بھی چلانا ہے۔ ہم دوسروں سے چاہتے ہیں کہ وہ سچ بولے، تو دوسرا بھی ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم سچ بولیں۔ ہم اپنے ماں باپ کے حق میں، اپنے بیوی بچوں کے حق میں، اپنے اعزاء اور اقربا کے حق میں، اپنے پڑوسیوں کے حق میں، سب کے حق میں ہم سچے بن کر کے رہیں۔ آج دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی دبا ہوا ہو اور اس کے خلاف ہماری چالاکی چل جائے، لیکن کل قیامت کے میدان میں نہیں چلے گا۔ اس لیے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبے پر جب نصیحت فرمائی، کہا کہ ایسے شخص پر ظلم کرنے سے بچنا کہ جس کا اللہ کے سوا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے معاشرے میں کہ گھر میں کوئی بیچاری کوئی عورت ہے، اب وہ نہیں کہہ سکتی ہے، دب جاتی ہے۔ معاشرے میں اور خاندان میں اور محلے میں کوئی شخص ہوتا ہے بیچارہ سچا ہے، لیکن اب بول نہیں پاتا ہے بڑوں کے سامنے، یہ اس پر ظلم کرنے سے، ظلم تو سبھی پر کرنے سے بچنا چاہیے، لیکن ایسا کہ جس کا اللہ کے سوا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، اس پر ظلم کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے اور جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رحیم المساکین، یا ذی القوة المتین، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوه للحي القيوم،
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. یا ارحم الراحمین، ہم سب پر رحم فرما دیجیے، ہم سب پر اپنا کرم فرما دیجیے. الہ العالمین اپنی مغفرت کا حقدار بنا دیجیے. الہ العالمین اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیجیے. ہمیں اپنے رحم کا حقدار بنا دیجیے. ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو، ہمیں اور ہماری بیوی بچوں کو، ہمارے اعزاء اور اقربا کو، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو اور ان کی ذریت کو، کل امت مسلمہ کو آگ سے خلاصی نصیب فرما دیجیے، آگ سے آزادی نصیب فرما دیجیے. الہ العالمین آگ سے آزادی نصیب فرما دیجیے. الہ العالمین آگ سے چھٹکارا نصیب فرما دیجیے. الہ العالمین ہم آگ سے آپ کی رضامندی اور آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں، ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. ہم آپ سے آپ کی جہنم اور آپ کے غضب سے پناہ طلب کرتے ہیں، ہم سب کو پناہ کلی نصیب فرما دیجیے. الہ العالمین ہم آپ سے جنت اور جنت کے قریب لے جانے والے ہر قول و عمل کا سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے جہنم اور جہنم کے قریب لے جانے والے ہر برے عمل سے پناہ طلب کرتے ہیں. الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. الہ العالمین آپ کے کلام کے ذمن میں جو تعلیمات ہم سن رہے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. الہ العالمین آپ کے کلام پاک کو ہمیں اپنے سامنے رکھ کر اس ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. الہ العالمین اس وقت آپ کی پوری مخلوق آپ کی پکڑ سے بے قرار ہے. الہ العالمین ہم آپ کی سلطانی اور بادشاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. الہ العالمین ہماری ٹیکنالوجیاں اور ہماری تعلیمات مولا کریم آپ کے اس امر کے سامنے سب بے بس ہو چکے ہیں. مولا کریم ہم گنہگار صحیح ہیں، ہم گندے صحیح لیکن آپ کے بندے ہیں. مولا کریم آپ کے نبی کے امتی ہیں. مولا کریم ہم سب پر رحم فرما دیجیے. اس وبا کو ہم سے دور فرما دیجیے. مولا کریم اس وبا سے تیری بڑی مخلوق پریشان حال ہے. مولا کریم لوگ عاجز اور بے بس ہو چکے ہیں. مولا کریم وہ ہوا جو آپ نے مفت میں رکھی تھی، مولا کریم اس ہوا کے لینے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. رحم فرما دیجیے، عافیت عطا فرما دیجیے. تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے. مولا کریم ہمارے بیماروں کو اور تمام مسلمانوں کے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما دیجیے. مولا کریم تیرے جو بندے ان بیماریوں میں ایمان کے ساتھ آپ کے دربار میں آ چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے. ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے. مولا کریم رحم فرما دیجیے. مولا کریم جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان اولاد کو تسلی کا سامان پیدا فرما دیجیے. مولا کریم جن ماں باپ کی اولاد اپنے آنکھوں کے سامنے مولا کریم اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے ان ماں باپ کے دلوں کو تسلی عطا فرما دیجیے. مولا کریم جتنی عورتیں بیوہ ہو چکی ہے مولا کریم ان سب کے لیے تسلی کا سامان فرما دیجیے.
مولا کریم یتیموں اور بیواؤں کے لیے اپنے خزانے سے عزت کے ساتھ ان کی کفالت کا انتظام فرما دیجیے۔ مولا کریم تمام مکاتب قرآنیہ، مدارس عربیہ، تبلیغی مراکز اور خانقاہوں کی اور مسلمانوں کی تمام جماعتوں اور جمعیتوں کی اور تنظیموں کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم جو آپ کی نظر میں مقبول ہے ان کو خوب ترقیات سے نواز دیجیے، ان میں کام کرنے والے اپنے مخلص بندوں کو اپنے اخلاص پر استقامت نصیب فرما دیجیے، ان کے عمروں میں برکت عطا فرما دیجیے۔ مولا حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجیے، مسجد اقصیٰ کی رہائی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجیے۔ مولا کریم رافضیت اور شیعیت کے تسلط سے امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم آپ نے اپنی حکومت کا ایک حصہ عارضی طور پر اپنے بندوں کے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ مولا کریم جن تیرے بندوں سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، مولا کریم تمام ایسے اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے جن سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے اپنی باغ ڈور کھینچ کر ایسے بندوں کے حوالے فرما دیجیے جن سے اسلام کو سرخروئی حاصل ہو۔ مولا کریم جن سے تیری مخلوق پریشان حال ہے، مولا کریم ایسے حکمرانوں سے اپنے حکومتوں کو اور مولا کریم اپنے ملکوں کو ایسے حکمرانوں سے پاک اور صاف فرما کر ایسے بندوں کے ہاتھ میں اپنی حکمرانی کا حصہ دے دیجیے جن سے تیری مخلوق کو سکون اور راحت پہنچے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہے ہم اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے مانگتے وہ خیر نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم جن برائیوں سے پناہ چاہی ہے پناہ کلی نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم تیرے جن بندوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہیں، آرزومند ہیں، جن کا ہم پر ایمانی، علمی، جانی، مالی کسی طرح کا احسان ہے، مولا کریم تمام کی تمام دنیاوی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے دام بنام مقبول صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔